اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو، اور اس نے بنائے اندھیرے اور روشنی۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ سورۃ کریمہ جس کا نام سورہ انعام ہے، ایک آیت سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ انعام لفظی طور پر چوپائے جانوروں کو یا پالتو جانوروں کو کہا جاتا ہے، اس کا اس میں تذکرہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ کہ کسی صورت کا اگر کوئی نام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس صورت میں وہی کچھ سب کچھ ہوگا۔ ایک نشان کے طور پر کہیں کسی چیز کا تذکرہ آ گیا اور وہ نمایاں ہے، اس کو لے کر کے صورت کا نام مشہور کیا گیا، جیسے سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، دوسری صورت۔ یہاں سے صورتوں کا ایک گروپ شروع ہوتا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں بڑی بڑی، جس میں یہ سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ انعام اور اعراف یہ مکی ہے، اور انفال اور توبہ سورت جو ہے مدنی ہے۔ ان 2 صورتوں میں مکی صورتیں ہیں۔ زیادہ تر زور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہی 3 چیزیں عرب میں وجہ نزاع تھی، یعنی جھگڑے کا باعث تھی۔ انہی میں لوگ بحث مباحثہ کرتے تھے، اور یہی 3 چیزیں اگر کسی کے سمجھ میں آئیں، وہ مسلمان ہو گیا، تو باقی اسلام کی چیزیں اس کے لیے ماننا یا ان پر عمل کرنا یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ اسی طرح آیت کے اس سورت کے آغاز میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ تو تشریح آپ سن چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں۔ اچھا، دوسری بات بتائی گئی ہے کہ اللہ نے زمین آسمان کو بھی پیدا کیا، اس میں روشنی کا بھی انتظام کیا، اندھیرا بھی ہے۔ تو کافر بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ہمارے بتوں کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین آسمان کو پیدا کریں یا اس روشنی کا انتظام کرے، یہ وہ بھی دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان کا جو وہم تھا، گمان تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ کا سفارشی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کام سب اللہ نے ان کے حوالے کر دیے۔ چلو زمین آسمان انہوں نے نہیں پیدا کیے، پہاڑ دریا سمندر انہوں نے نہیں پیدا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ کام ان کے حوالے کیے ہیں تاکہ تم کرتے رہو۔ یہ اس کو ایک دنیا کے بادشاہ کے طور پر
تصور کرتے تھے کہ بادشاہ بھی ایسے کرتا ہے، کچھ کام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، باقی کام اپنے وزیروں مشیروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر بادشاہ کے دربار میں پہنچنا ہو تو ان مشیروں کے پاس پہلے جائے گا آدمی، وزیروں کے پاس، پھر وہ اجازت لیں گے ان سے تو پھر جا کے پہنچے گا۔ یہ جو تصور تھا ان کا، یہ گمراہی کا تصور ہے، اور یہ آج بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا یہ کرے، ہم ان کو وسیلہ بناتے، ہم ان کو وسیلہ بناتے، ہم ان کو، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں سنتا ہوں، مجھ سے رابطہ رکھو میں دیتا ہوں، رزق کا مالک میں ہوں، عزت کا مالک میں ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اور یہ اللہ کی شان ہے، وہ اتنے بڑے پہاڑوں کو اور دریاؤں اور سمندروں کو بھی پیدا فرماتا ہے، تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ جو بیج چھوٹا سا کسان زمین میں ڈالتا ہے اس کو بھی اللہ ہی پھاڑتا ہے، اللہ سے بھی بے خبر نہیں، سورج وہی نکالتا ہے، فالق الاصباح، صبح نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ سے نہ کوئی چیز مخفی ہے، نہ اللہ نے کوئی چیز کسی کے حوالے کی ہے، نہ کسی کے سپرد کی ہے کہ وہ ہاتھ بٹائے خدا کا، مدد کرے اللہ کی۔ اللہ ان سے بے نیاز ہے۔ بس ایک ہی صورت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے قرآن میں، وہ سورہ اخلاص، جس میں سوائے توحید کے اور اللہ کے شان کے اور کوئی تذکرہ نہیں ہے، اول سے آخر تک، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کریمہ میں آگے چل کر کے قیامت کے متعلق، اللہ کی توحید کے بارے میں، رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں یہ حقائق بیان ہوں گے، سامنے آئیں گے، تاکہ آدمی کا ایک ذہن جو ہے نا پختہ ہو جائے۔ آدمی کا ذہن اگر پختہ ہو گیا تو پھر وہ اپنے سامنے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا، وہ اپنا مقصد منزل تک جانے کی کوشش کرے گا، خواہ رکاوٹیں بھی ہو۔ لیکن اگر اس کا ذہن ایسا نہ ہو تو مشکل ہے۔ ہاں بات سنیے، ایک لفظ آ رہا ہے خلق السماوات، نیچے بات آ رہی ہے جعلت ظلمات، اوپر بات ہوگی پیدا کیا، پیدا کیا، نیچے بات آ رہی ہے بنایا یا بنائے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پیدا اور بنائے میں کیا فرق ہے؟ کبھی پیدا تو کسی چیز کو کیا جاتا ہے، جیسے ایجاد کیا جاتا ہے، پھر اس میں رنگ و روغن دوسری چیزیں ڈال کر کے بنایا جاتا ہے نا۔ تو آسمان زمین کو پیدا کیا، اس میں ستارے، چاند، سورج وغیرہ لگائے، اللہ نے بنائے۔ یہ کن فیکون سے سب اللہ نے پیدا کیا۔ چلے، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر اس نے مقرر کیا ایک وقت، واجل مسمى عنده، اور ایک وقت مقرر ہے اس کے پاس، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ تم تو اب اس میں جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اصل تمہاری پیدائش مٹی سے، تکبر، غرور، بڑا پن یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس نے ایک وقت مقرر کیا تمہاری عمر کا، اور ایک قیامت کا وقت اللہ کے پاس مقرر ہے۔ تو آئے دن تم مشاہدہ کرتے رہتے ہو کہ فلاں آدمی
مر گیا، فلاں آدمی وفات پا گیا، فلاں چلا گیا، تو یہ جو مشاہدہ ہے یہ قیامت کی نشانی تو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس طرح تمہیں موت دیتا ہے وہ قیامت بھی آئے گی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی اللہ ہے جو آسمان اور زمین میں جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی بات کو اور ظاہر کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، تمہارے ظاہر باطن کو جانتا ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت ان کے رب کی آیات میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے۔ یہ ان کی روش کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ اللہ کی آیت میں سے کوئی بھی آیت نبی ان کو سناتا ہے تو وہ منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ ان کے پاس آیا، تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں، انباء جمع ہے نبا کی، نبا معنی خبر، اس چیز کی کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اب تو یہ لوگ جو ہے نا اس وقت سچی خبروں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب حساب کتاب آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا ان کو کہ یہ جو خبریں آئی تھی ہمارے پاس یہ کس قسم کی تھی، کیا تھی۔ اولم یروا کما اہلکنا من قبل من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے ایسی امتیں کہ ہم نے طاقت دی تھی ان کو زمین میں، وہ جو ایسی تمہیں طاقت نہیں دی، اور ہم نے بھیجی بارش ان پر موسلا دھار، اور ہم نے بنائی نہریں جو بہتی تھی ان کے گھروں کے نیچے، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد کئی امتیں دوسری۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل مکہ جو ہے نا یہ کس پر غرور کرتے ہیں، ہم نے تو ان کو وہ طاقت بھی نہیں دی جو ان سے پہلے والے لوگوں کو ملی ہوئی تھی، جن کے گھروں کے سامنے انہوں نے نہریں کھودی تھی، انہوں نے باغات، سرسبز و شادابی، تجارتیں، محلات، گھر پہاڑوں کے اندر بنائے تھے، یہ تو طاقتور تھے لوگ، لیکن جب انہوں نے بغاوت کا انداز اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دی، اور یہ سب ان کا تمکن، اقتدار اور ان کی ٹھاٹ باٹ جو ہے وہ سب ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے پھر دوسرے لوگوں کو موقع دیا، یکے بعد دیگر آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ربنا ونصرنا۔
واشفنا ربنا انک